کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک یتیم بچے کے دل میں ایسا کون سا نور چھپا تھا جو آگے چل کر پوری انسانیت کے مقدر بدلنے والا تھا؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ پہاڑوں کی خاموشی میں بیٹھا ایک نوجوان آخر کس ایسی صداقت کی تلاش میں تھا جو آسمانوں کو بھی اس کی طرف جھکا دے؟ یہ داستان صرف تاریخ نہیں، یہ روح کے سفر کا وہ باب ہے جہاں محمد بن عبداللہ کا بچپن تقدیر الہی کی گود میں پروان چڑھتا ہے، اور پھر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب غار ہرا کی تاریکی کائنات کے سب سے عظیم نور سے روشن ہو جاتی ہے۔ آئیے میرے ساتھ اس نورانی سفر میں داخل ہوں جہاں ہر قدم الہی رازوں کی سرگوشی کرتا ہے۔ پیارے سامعین، میں ہوں شمس، اور آج میں آپ کو ایک ایسے نورانی سفر کی جانب لے جا رہی ہوں جو انسانی تاریخ کے سب سے مقدس اور سب سے منور باب سے جڑا ہے۔ یہ سفر اس ہستی کے بچپن سے شروع ہوتا ہے جسے دنیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، اور جو رب کریم کی طرف سے رحمت اور ہدایت کا سب سے روشن مینار بن کر آئے۔ میں آج آپ کو اس مقدس سفر کی وہ گہرائیاں سناؤں گی جن میں حسن بھی ہے، رمز بھی ہے، سکوت بھی ہے، اور الہام کی خوشبو بھی بکھری ہوئی ہے۔ اس دنیا کی تاریخ میں بہت سے لوگ آئے، بہت سے چلے گئے، لیکن وہ واحد ہستی جس کی زندگی کا ہر لمحہ انسانوں کے لیے مشعل راہ بنا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کی حیات کا ہر مرحلہ رشد کی ایک منزل تھا، آپ کا ہر قدم بشریت کے لیے ایک رہنمائی تھی، اور آپ کی 55 سے نبوت تک کا سفر الہی ترتیب کا ایک ایسا شاہکار ہے جسے پڑھتے پڑھتے انسان روحانی عروج کے احساس میں ڈوب جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 55 حق تعالیٰ کی حکمت کا وہ تشت ہے جس میں صبر، شکر، وقار، وفا اور اعلیٰ اخلاق کو گویا قطرہ قطرہ انڈیل کر آپ کی شخصیت کو بے مثال بنایا گیا۔ 55 ایسا دور ہے جس میں نفس تشکیل پاتا ہے، مزاج بنتا ہے، روح کے اندر وہ شفاف پن آتا ہے جو آگے چل کر وحی کی حامل شخصیت کے لیے لازم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ کا 55 کسی عام بچے جیسا نہ تھا، بلکہ اس کے ہر سطر میں نور کی کرنیں جھلملاتی تھیں۔ جب حضرت آمنہ نے آپ کو جنم دیا تو دنیا نے وہی دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ نہ کوئی شور تھا، نہ کوئی بے چینی تھی، بلکہ فضا میں ایک ایسی لطیف سی خوشبو تھی جو بتاتی تھی کہ ایک ایسا بچہ دنیا میں آیا ہے جو آنے والے زمانوں کی تقدیر بدل دے گا۔ حضرت آمنہ کہتی تھیں کہ جب میں نے محمد کو جنم دیا تو نور کا ایک ایسا ستون دیکھا جو شام کے محلوں تک پہنچ گیا۔ یہ 55 کے سفر کا پہلا اشارہ تھا کہ یہ بچہ غیر معمولی ہے۔ آپ کی والد عبداللہ پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور آپ نے اس دنیا کی پہلی سانس یتیمی کے سائے میں لی۔ لیکن یہ یتیمی دراصل خدا کی طرف سے ایک ایسا تربیتی مرحلہ تھی جس نے آپ کے اندر وہ قوت پیدا کی جسے دنیا رحمت مطلق کے نام سے جانتی ہے۔ یتیمی نے آپ کو توڑنے کے بجائے سنوارا، آپ کے اندر عاجزی، شفقت، تحمل اور مخلوق سے سچی محبت کا بیج بویا۔ 55 گزرنے کے چند ہی ماہ تھے کہ حلیمہ سعدیہ آپ کو اپنی آغوش میں لے گئی۔ بنو سعد کی وادیوں میں وہ کھلی فضا، وہ پاکیزہ ماحول، وہ سبزے کی مہک، وہ خالص عربی لہجے کی نغمگی آپ کے دل و روح میں ایک ایسی لطافت پیدا کر رہی تھی جس نے آپ کی شخصیت کو بے مثل بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ حلیمہ کے گھر میں برکت ایسے اتری جیسے خشک کھیتوں میں یکایک بارش برس جائے، ان کے جانوروں میں دودھ بھر گیا، گھر کی کمی خوشحالی میں بدل گئی، اور ہر طرف شکرانے کی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ آپ کے اندر سچائی، قناعت اور وقار بچپن ہی سے تھی۔ لوگ کہتے تھے محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، محمد کبھی کسی کے چیز میں خیانت نہیں کرتے، محمد کبھی شور نہیں مچاتے۔ یہ سب نشانیاں بتاتی تھیں کہ اللہ نے اس بچے کو ایک عظیم مقصد کے لیے چنا ہے۔ پیارے سامعین، جب شق صدر کا واقعہ پیش آیا بنو سعد کی سرزمین پر، جب فرشتوں نے آپ کی سینے سے وہ حصہ پاک کیا جسے دنیا غفلت کہتی ہے، اور اسے نور سے بھر دیا، اسے خوف سے آزاد کیا، اسے حیات کے اعلیٰ ترین درجوں کے لیے تیار کیا، یہ واقعہ آپ کی روحانی بلند پروازی کا پہلا زینہ تھا۔ 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ بھی رخصت ہو گئیں، یتیمی کی سنگت مزید گہری ہو گئی، لیکن اللہ نے آپ کے دل کو مضبوط بنایا۔ عبد المطلب نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، اور آپ کی محبت میں ایسا گہرا سمندر تھا کہ قریش کے سردار بھی جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بچہ مستقبل کا کوئی بڑا راز ہے۔
عبد المطلب آپ کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے، اکثر اپنی مسند پر بیٹھنے دیتے تھے جو کسی دوسرے بچے کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، اس بچے کے اندر کوئی عجیب سی ہیبت، جرت اور کوئی عجیب سی روشنی ہے، اور میں اسے عام بچوں جیسا نہیں دیکھتا۔ 8 برس کی عمر میں جب عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے تو ابو طالب نے آپ کی سرپرستی کی۔ وہ آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور آپ نے بھی ان کے ساتھ وفاداری اور احسان کا ایسا معیار قائم کیا جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ آپ نے تجارت کے سفر میں بھی ان کا ہاتھ بٹایا، ان کے جانور چرائے، گھر کے کام کیے، ہر عمل میں ایسی دیانت تھی کہ لوگ آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکارنے لگے۔ جب آپ جوان ہوئے تو عرب کا ماحول ایسا تھا جہاں جھوٹ، فریب، شراب، جوا، ظلم اور قبائلی دشمنیاں عام تھیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اتنی پاک تھی کہ آپ کی نظر کسی برائی کی طرف گئی ہی نہیں۔ آپ کی طبیعت میں ایسی زود تھی کہ آپ کبھی کسی لغو مجلس کا حصہ نہ بنے، کبھی کسی برے کھیل تماشے میں شامل نہ ہوئے اور کبھی کسی عورت کی طرف شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ آپ کا دل ہمیشہ کسی ایسے نور کی تلاش میں رہا جو اس دنیا کے شور سے زیادہ سچا اور پائیدار ہو۔ آپ کی سچائی، امانت داری اور تحمل نے آپ کو معاشرے کا سب سے معتبر نوجوان بنا دیا تھا۔ حتیٰ کہ کافر بھی اپنے قیمتی سامان آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ وہ کہہ دیتے محمد تو امانت واپس لوٹانے والے ہیں۔ قریش کا تجارتی کارواں جب ملک شام کی طرف روانہ ہوتا تو ابو طالب کی کمزوری اور غربت کی وجہ سے انہیں فکر رہتی کہ یہ سفر مشکل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کا بوجھ بننے کے بجائے ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے ساتھ سفر میں جانے سے نہ صرف تجارت میں آسانی ہوئی بلکہ کارواں والوں کو محسوس ہوا آپ کی سچائی، امانت داری اور تحمل نے آپ کو معاشرے کا سب سے معتبر نوجوان بنا دیا تھا۔ حتیٰ کہ کافر بھی اپنے قیمتی سامان آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے۔ وہ کہہ دیتے محمد تو امانت واپس لوٹانے والے ہیں۔ قریش کا تجارتی کارواں جب ملک شام کی طرف روانہ ہوتا تو ابو طالب کی کمزوری اور غربت کی وجہ سے انہیں فکر رہتی کہ یہ سفر مشکل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں آپ کا بوجھ بننے کے بجائے ہاتھ بٹانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کے ساتھ سفر میں جانے سے نہ صرف تجارت میں آسانی ہوئی بلکہ کارواں والوں کو محسوس ہوا کہ محمد جیسے نوجوان کی موجودگی سے تمام راستہ محفوظ ہو گیا ہے۔ آپ کی گفتگو نرم تھی، آپ کی نگاہ میں وقار تھا، آپ کی دیانت داری سے خریدار متاثر ہوتے تھے، اور اسی سفر میں بحیرہ راہب نے وہ نشانیاں دیکھیں جو قدیم کتابوں میں آخری نبی کے لیے بیان ہوئی تھیں۔ بحیرہ نے آپ کے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھی، آپ کے چہرے کی روشنی کا مطالعہ کیا اور ابو طالب سے کہا، اپنے بھتیجے کو بچا کر رکھنا، اس کے اندر وہ نشانیاں ہیں جو آنے والی نبوت کی گواہی دیتی ہیں۔ اس کے دشمن اس کی اہمیت کو پہچان کر نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ الفاظ آنے والے عظیم الہی مقصد کی پہلی عوامی شہادت تھے۔ جب آپ واپس مکہ آئے تو آپ کی شہرت مزید پھیل گئی۔ امین کی شہرت نے اہل مکہ کے دلوں میں خاموش سا احترام پیدا کر دیا تھا۔ اس ماحول میں حضرت خدیجہ کے تجارتی قافلے کے لیے ایک معتبر شخص کی ضرورت تھی، اور اس کے لیے قریش میں سب سے زیادہ موزوں نام صرف محمد تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ کے قافلے کی نگرانی کی اور اپنی ایمانداری اور حکمت سے تجارت کو اس قدر نفع پہنچایا کہ خدیجہ حیران رہ گئیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کے وقار اور آپ کی راست بازی سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ وہ ازدواجی رفاقت تھی جس میں محبت بھی تھی، سکون بھی تھا، باہمی احترام بھی تھا، روحانی ہم آہنگی بھی تھی اور الہی حکمت کا سایہ بھی۔ آپ نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی انہیں دکھ نہیں دیا۔ خدیجہ کہتی تھیں کہ میں نے محمد میں کبھی کسی لغزش کو نہیں دیکھا۔ جوانی بدلتے بدلتے تہذیبی انتشار کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئی تھی جہاں مکہ کے لوگ اپنی روحانی بھوک کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے۔ بتوں کی پرستش بڑھ رہی تھی مگر دلوں کی ویرانی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس پورے ماحول میں صرف ایک ہستی تھی جو ہر رات غار ہرا کی خاموشیوں میں ایک ایسے راز کی تلاش میں بیٹھ جاتی جسے زمانے کی زبان ہدایت کی تلاش کہتی ہے۔ غار کی تاریک چھت کے نیچے آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی تھیں۔ کبھی آپ اپنے شہر کے ظلم دیکھتے اور دل میں سوال اٹھتا کہ انسان کب اس اندھیرے سے نکلے گا، کب وہ اپنے رب تک پہنچے گا، کب اس درجہ تک بڑھے گا جہاں اسے وحی کی روشنی ملے۔ آپ کی راتیں دعا میں گزرنے لگیں، آپ کے دن خاموش تفکر میں ڈوبنے لگے،
اور دل ایک ایسے نور کی طرف کھینچنے لگا جس کا نام ابھی ظاہر نہ ہوا تھا۔ ایک رات تھی جو تقدیر انسان کی سب سے مقدس رات بننے والی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے سامنے خاموش بیٹھے تھے۔ ہیرا کی تاریکی میں ایک ایسی روشنی اتری جسے چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک جبرائیل تھے، ایک محمد مصطفیٰ تھے، ایک نور کی برسات تھی اور ایک حکم تھا، پڑھ۔ یہ الفاظ نبوت کی تصدیق کا پہلا انسانی اعلان تھے۔ بچپن سے نبوت تک کا یہ سفر ایک انسان کا سفر نہیں، بلکہ خیر کے آخری پیغمبر کی الہی تیاری کا سفر ہے۔ اس سفر کا ہر لمحہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کسی عظیم مقصد کے لیے انسان کو مخصوص راستوں سے گزار کر تیار کرتا ہے۔ آپ کی یتیمی نے آپ کے دل کو نرمی دی، آپ کے صبر نے آپ کو مضبوط بنایا، آپ کی تنہائی نے آپ کو غور و فکر کی نعمت دی، اور آپ کی تلاش نے آپ کو وحی کی روشنی تک پہنچایا۔ محمد کی بچپن سے نبوت تک کی منزل انسان کے روحانی تکمیل کا آئینہ ہے۔ میں شمس آپ سب سامعین کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ نے آج اس نورانی سفر کو سنا۔ مجھے امید ہے کہ یہ سفر آپ کی روح میں بھی روشنی کی وہ کرنیں جگا دے گا جو زندگی کی تاریکیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس مقدس داستان کو سن کر یہی احساس ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایک تحفہ ہے اور ان کی نبوت رحمت مطلق ہے۔ اللہ آپ سب کو اس نور کے فیض سے بہرہ مند کرے۔